بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الرعد کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورۃ النحل کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو اس کے دل کے سکون، چین اور اطمینان کا جو نسخہ ہے، حقیقی نسخہ، وہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جائے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یقین کر لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے ذکر کی پابندی شروع نہیں کرتا اور ذکر کا اہتمام نہیں کرتا تو حقیقی سکون نہیں۔ ظاہری سکون کے اسباب تو ہم بہت بنائیں گے، جیسے انسان آج جتنی محنت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ مجھے سکون اور اطمینان مل جائے۔ اس سکون کے لیے ہم نے کوشش کی کہ رہائش بھی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، پھر کوشش کی کہ بھئی اس کا رخ اچھا ہو، پھر کوشش کی کہ جی میرا بستر پلنگ اچھا ہو۔ تو سارے دائیں بائیں کے اسباب تو موجود ہو ہمارے، لیکن اگر میں جا کے اس بستر پر لیٹوں اور مجھے نیند نہیں آ رہی تو اسباب سکون ہے لیکن سکون نہیں۔ تو اللہ پاک نے جو نسخہ تجویز کیا وہ تیر بہدف ہے۔ یقین ہے کہ جب بندہ ذاکر بنتا ہے، اللہ کے ذکر کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کو ایک اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہر حال میں انسان اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائے اور یقین کریں یہ وہ عبادت ہے اور وہ عمل ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی مستقل وقت چاہیے، نہ کیفیت چاہیے، نہ وضو چاہیے، نہ مسجد چاہیے، نہ مصلی چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے۔ انسان لیٹ کر بھی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اپنی تسبیحات پڑھ لے تو کر سکتا ہے۔ ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، ہم گھر سے جاتے ہیں دکان تک تو 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ یقین کریں 15 منٹ اگر انسان پابندی کرے تو اپنی روز مرہ کی تسبیحات یہ آسانی سے پوری کر سکتا ہے، لیکن بس یا تو خاموش جا رہے ہیں یا کچھ گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں یا پھر کسی سے ایسے ہی علم غلم باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ذکر کی انسان عادت بنائے، پابندی رکھے اور کوشش یہ کرے، پھر رمضان کا مہینہ ہے کہ بھئی اپنے پاس ایک تسبیح رکھے، تسبیح سے کوئی جیب کوئی ہاتھ خالی نہ ہو۔ یہ ایک مذکرہ ہے، انسان کو یاد دلا دیتا ہے، انسان کو عادت ہو جاتی۔ دوسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کی بشریت کے مقام کو ذکر فرمایا، پھر خصوصیت کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشریت عطا ہوئی اس کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ چونکہ جو منکرین نبوت تھے، مشرکین تھے، وہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کو قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی ہم ان کو کیسے نبی مان لیں، یہ تو ہماری طرح ہمارے جیسے ایک انسان ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہم اگر ظلم کرتے ہیں تو ان کو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہو گئے۔ مقصد ایک ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو نبی ہو وہ کچھ ماورائی مخلوق ہو۔ بات سمجھتے ہیں دوست؟ یعنی کوئی الگ دنیا کی مخلوق ہونی چاہیے، تب ہم اس کو قبول کریں گے۔ حالانکہ انسان اگر اپنی عقل پر بھی فیصلہ کرے تو یہ سیکھنے کے لیے اپنی ہی جنس کے انسان کا محتاج ہے۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی کتنا بھی بڑا تعلیم یافتہ ہے،
مثال کے طور پہ ایک بچہ حافظ ہے، 30 پارے اس نے حفظ کیے، بہت بڑا کام ہے نا، معمولی نعمت تو نہیں. لیکن آپ اس بچے سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے حفظ کس سے کیا، تو یہ کیا کہے گا؟ کسی فرشتے سے کیا. بھئی میں نے فلاں قاری صاحب سے کیا. وہ قاری صاحب بھی انسان ہے یا نہیں؟ یا اگر آپ کسی سے کوئی ایسا ہے جس نے سی اے کیا ہوا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو ایک بڑا مقام ہے تعلیم کا، تو سی اے کرنے والے نے بھی جو تعلیم جہاں سے حاصل کی ہے، اس کے جو سارے ٹیچرز تھے وہ بھی انسان تھے. عقل اور مشاہدہ یہ انسان کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ انسان کے ہدایت کے لیے، اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسی کی جنس ضروری ہے. انسان غیر جنس سے استفادہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جو آسمانی تعلیمات انسان کے پاس آ رہی تھی، اس کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک انسان کو چھوڑ کے کسی غیر جنس کا انتخاب کرتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ انسان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو جتنے پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک، تمام پیغمبر بشریت میں مشترک ہیں. کسی پیغمبر کی بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا، ورنہ قرآن کی کئی آیات کا انکار لازم آئے گا. ہاں، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسا بشر ہے، یعنی ایک مرتبے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، تو یہ شخص بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. اللہ پیغمبر کو جو بشریت کا مقام دیتے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی وراء الورا ہے. اس کو ہم اپنے الفاظ میں، تعبیر میں بیان نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھانے کے لیے مفسرین نے دی کہ جیسے ایک آدمی عام باشندہ ہے اور ایک ملک کا بادشاہ ہے. تو دیکھیں، انسان ہونے میں تو دونوں ایک ہے، لیکن مقام میں، مرتبے میں، حیثیت میں، اختیار میں، درجے میں، دبدبے میں زمین آسمان کا فرق. یہ تو ایک دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے. تو ایک عام امتی اور پیغمبر، ان کے مقام اور مرتبے میں کتنا بڑا فرق ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تیسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر میری نعمتیں بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس کا ایک ہی حل اور طریقہ ہے کہ یہ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا عادی ہو جائے. اگر شکر گزاری کی عادت مزاج میں نہ آئے تو یقین کر لیں کہ نعمتیں وہی رک جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. فرمائے تم شکر گزاری کی عادت اپنا لو، لازیدنکم، میں تمہارے لیے ضرور بالضرور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور یہی ہے دوستو، آج چونکہ ہمارے اندر ناشکری کی عادت زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، ہر آدمی 50 سال میں نے صحت اور تندرستی کے گزارے. کیسی زندگی تھی، میرے جوڑ کا کوئی نہیں تھا، میری طاقت کا کوئی نہیں تھا، میں نے خوب کھایا ہے، خوب پیا ہے، دنیا دیکھی ہے، خوب کمایا ہے، سب کچھ کیا. اب جسم میں اگر ضعف آئے گا، عمر کا تقاضا ہے، تو وہ 50 سال بھول گیا. ان 6 مہینوں کو لے کر اس کو بھی کہوں گا، اس کو بھی کہوں گا، اس کو ساری دنیا کو بتاؤں بھئی صبح بھی سر میں درد ہے، شام بھی کمر میں درد ہے. ایسا ہے نہیں ہے دوست؟ تو بس وہ گلے اور شکووں کی پٹی باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی محسوس نہ کر لیں، لیکن بعض چیزیں مشاہدے کی ہوتی ہے. بعض کیا کرتے ہیں، جی کیسی طبیعت ہے، یہ دوائی بھی لے رہا ہوں، آج کل دوائیوں کے پتے دکھانا شروع کر دیں. لیکن یہ ساری باتیں ایک ناشکری سی ہو جاتی. انسان شکر کے بول بولے، الحمدللہ کہے، بھی اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور یقین کریں بہت زیادہ. ہم آج بھی دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھے.
آج بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کتنا بھرا ہوا دسترخوان ہوتا ہے، اٹھتے ہیں تو پھر بھی آدھا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ تو انسان شکر کی عادت بنائے، مزاج بنائے۔ چوتھی بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی بندہ کسی نیک عمل کو پورا کر لے، اس سے فارغ ہو جائے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے، کسی بھی نیک عمل سے جب فارغ ہو جائے تو فوراً اللہ پاک سے دعاؤں میں لگ جائے۔ کیوں؟ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا۔ آپ غور کریں نا، جب فرض نماز ہوتی ہے تو دعا ضرور ہوتی ہے، مختصر ہو لمبی ہو لیکن ہو۔ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، روز دیکھیں نا 20 رکعت تراویح کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک عمل پورا ہوا ہے، عمل پورا ہو فوراً دعا میں لگ جائے۔ روزہ مکمل ہونے لگتا ہے، افطار کا دسترخوان لگ گیا، فرمائے بھئی دعا کر لو۔ انسان رات اٹھ جائے، تہجد پڑھ لے، بھئی دعا کر لو۔ کسی بھی نیک عمل کے بعد آپ کسی کے ساتھ اچھا کر لیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ نے رمضان میں کسی کو دے دیا، سہولت کر دی، آ کے گھر پہ مصلی پر بیٹھ جائے، اللہ سے مانگ لے۔ اور یہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو دیکھیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور خود پیغمبر ہیں، لیکن جب فارغ ہو گئے تو اللہ پاک سے دعاؤں کے اندر لگ گئے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور اللہ سے 4 بڑی دعائیں مانگی ہے دوستو۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ اے اللہ اس شہر کو، شہر سے مراد کون سا شہر؟ مکہ مکرم، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ امن، دیکھیں بنیاد یہاں سے چلے گی۔ پیغمبر کی دعا سے سمجھ میں آیا کہ ساری چیزیں محفوظ اور مضبوط ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کو ماحول امن والا مل جائے، ورنہ اگر بدامنی ہے، بے سکونی ہے، نہ انسان نماز سکون سے پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ زکوٰۃ دے سکے گا، ایک خوف والی زندگی ہو۔ تو امن کی دعا مانگے۔ پھر فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری نسلوں کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ دیکھیں دعا اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کی دعا کی۔ پھر وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، آپ کا گھر ایسی جگہ بنا دیا، اب آباد کیسے ہوگا؟ فرمایا اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ آج دیکھیں نا، لاکھوں لوگ، کوئی حرم میں طواف کر رہا ہے، کوئی روضہ مبارکہ پہ موجود ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، کسی کے دل میں ارمان ہے، اللہ سب کو اس رمضان میں نصیب فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا لگ گئی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دیں۔ اور پھر فرمائے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ لوگ یہاں آئیں گے، آپ کے گھر کی زیارت کریں گے، آپ کے مہمان ہوں گے، ان کے لیے بہترین پھلوں کے رزق کا انتظام فرما دیں۔ تو ہر نیک عمل کے بعد دعا کی عادت۔ پانچویں بات جو سورہ حجر کے اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میرا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس کی حفاظت خود میں نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ کوئی اگر کتنا بھی زور لگائے گا وہ اس میرے کلام کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس موجودہ شکل کو، اس کے پاروں کی تعداد کو، اس کے صورتوں کی تعداد کو، اس کی آیات کو ہر زمانے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہوئی، 1400 سال کی تاریخ قرآن کو اگر آپ پڑھیں، ایسے عجیب و غریب لوگ اور فتنے پیدا ہوئے، آج تک چلتے ہوئے آئے ہیں، کہ جنہوں نے یہ جان لگائی کہ کسی طریقے سے اللہ کے کلام میں اونچ نیچ ہو جائے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال سکے کہ بھئی اس قرآن میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تبدیلی ہے، پورا زور لگا۔ آپ حیران ہوں گے،
ایک سال 1.5 سال پہلے ایک شخص نے ہمارے اس ملک میں اس نے کھڑے ہو کر بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ ہم نے قرآن کا اصل نسخہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. اچھا جی کہاں پہ ڈھونڈا ہے؟ کہا وہ انگلینڈ لندن کے فلاں کتب خانے کے اندر موجود ہے. واہ جی، یعنی اگر وہ نسخہ ہے بھی تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ پھر اس کو لندن میں ملا ہے. پھر مکہ مدینہ کا بھی نام نہیں لیا کہ کوئی چلو مبارک جگہ کا نام لیا. اصل نسخہ ہمیں وہاں پہ مل گیا ہے. اندازہ لگائیں. ایسے بہروپیے اور ایسے فراڈیے وہ بھی دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی لیے جو علماء کہتے ہیں انسان قرآن سے جڑا رہے، پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی خالی تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ خالی تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے درس میں شرکت کرنا، اس کے فہم کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بڑی سعادت ہے، ہونا چاہیے. امت کی بڑی محرومی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے فہم قرآن سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں دوستو کہ انسان یہ کہے کہ بھئی جی قرآن کو سمجھا نہیں تو پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں. بھئی کیسے فائدہ نہیں؟ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے دنیا میں بھیجنے کے مقاصد ذکر کیے، اس میں مطلقاً کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ. یہ پیغمبر دنیا میں آیا، اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے گا، تلاوت کرے گا. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر سکھائے گا بھی. تلاوت الگ ذکر ہے، تعلیم الگ ذکر ہے. اس لیے کبھی ان باتوں سے پریشان نہ ہو. تلاوت کلام پاک کو اپنی زندگی کا معمول بہا بنائے. روز تلاوت کرے، کم کرے لیکن ضرور کرے. چھٹی بات جو سورہ حجر میں ہے، اللہ پاک نے کافروں کی وہ حالت ذکر کی کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی اس پکڑ کو، سختی کو، عذاب کو اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو حسرت سے افسوس کریں گے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا حسرتا، یا حسرتا، ہائے مجھ پر افسوس ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج ان کی یہ حسرت اور افسوس کسی کام کی نہیں، اس لیے کہ وقت نکل گیا نا. اب جس جگہ پہنچ گئے، اس مقام پہ آنے کے بعد اب اس حسرت و افسوس کا ان کو ٹکے کا فائدہ بھی. انسان کو جو کچھ تیاری اور ندامت، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے وہ اس دنیا میں ہے دوست. یہاں اگر وقت پہ ہو گیا تو انسان کامیاب. ساتویں اور آخری بات جو سورۃ النحل میں ہے، یہ قرآن کریم کی بڑی ایک خوبصورت عالی شان سورت ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور چونکہ ہے تو یہ ایک ادنا سی اور کمزور سی چھوٹی سی مخلوق ہے، مکھی ہے، حشرات الارض میں سے ہے، لیکن اللہ پاک نے اس مکھی کو یہ خصوصیت دی ہے کہ یہ گھوم پھر کر ایک بڑا سفر کر کے پودوں پہ بیٹھ کے، پھلوں پہ، پھولوں پہ بیٹھ کر ان کا رس اپنے اندر جذب کرتی ہے، چوستی ہے. اور جب یہ رس اندر جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھل، یہ فروٹ، یہ تو ہم بھی کھاتے ہیں نا، اور بہت سارے جانور، پرندے، حشرات الارض یہ پودوں پہ، پھلوں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ چیز جب اندر جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ تو فضلہ بن جاتا ہے، وہ تو پیشاب بن جاتا ہے جس کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ ناپاکی ہے. لیکن یہی چیز وہ شہد کی مکھی جب کرتی ہے، اندر جاتی ہے تو وہ فضلہ نہیں بنتا، وہ شہد بن جاتا ہے، عسل بن جاتا ہے. اتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، وہ قیمتی بن جاتا ہے. تو ایک تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. دوسری اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے اس مکھی کا تذکرہ اتنے اہتمام سے، پھر پوری سورت کا نام، تو علماء نے اس کی بڑی تفصیلات لکھی ہے، لیکن جو دو باتیں ہمارے لیے عبرت کی ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں.
ایک کمال اس مکھی کے اندر یہ ہے، شہد کی مکھی میں تمام مخلوقات کے مقابلے میں، کہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے. ایک منظم زندگی جس کو کہتے ہیں نا، ایک مربوط زندگی، خوبصورت زندگی، وہ شہد کی مکھی کے پاس ہے، اس درجے کی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں. لہذا یہ جب شہد جمع کرنے کے لیے پھلوں کی تلاش میں جاتی ہے تو اس کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے، اور جب یہ سفر کر کے کوئی مخصوص جگہ پہچان لیتی ہے کہ بھئی یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، یہاں کے پھل پھول پودے، تو یہ وہاں سے رس کو جذب کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے واپس آنا ہے، لیکن اللہ اس مکھی کو ایک ادراک دے دیتے ہیں کہ بھئی میں تو یہاں سے واپس جاؤں گی، میرے پیچھے جو باقی شہد کی مکھیاں جو میری ساتھی ہیں وہ بھی آئیں گے. یہ اس جگہ ایک نشان بنا دیتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان پودوں پر، ان پھلوں پھولوں پر ایک نشان لگا دیتی ہے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وہ باغ ہے، یہ وہ پودے ہیں کہ جن پر بیٹھ کے ان کا رس چوسنا مفید ہے. ہمارے ہی کسی ساتھی نے پہلے اس پہ نشان بنا دیا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ جیسے انسان کسی سفر میں جائے تو دیکھیں نشانیاں جو لگی ہوتی ہے کہ رائٹ پہ اور لیفٹ پہ، اس سے کتنی آسانی ہو جاتی. تو ایک تو یہ پیچھے والوں کے لیے نشان بنا دیتی. پھر ان کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں 3 قسم کے کمرے ہوتے ہیں. اندازہ لگائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان عقل مند ہیں اور اتنے آگے. شہد کی مکھی اپنے چھتوں کو جب بناتی ہے تو اس میں 3 قسم کے کمرے، ایک رہائش کے، ایک قضائے حاجت کا، اور ایک ولادت کا. میٹرنٹی ہوم جانتے ہیں، جہاں بچے پیدا ہوتے. آپ اندازہ لگائیں، اس مخلوق کو اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ اس نے جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے تو رہائش کے الگ ہیں، ولادت کے الگ ہیں، قضائے حاجت کے الگ. اور ظاہر سی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو میں نے تو خود نہیں دیکھا، لیکن جن حضرات نے تحقیق کی ہے تو یقیناً انہوں نے ان باتوں کا مشاہدہ کیا ہے. اور لکھنے والے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں. تو چھتے تو عام دستیاب ہوتے ہیں، اور آج تک جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ جا کے ان چیزوں کو دیکھتے تھے، وہاں سے خود شہد اتار کے آتے تھے. تو وہ مشاہدے کی بات ہے. ایک تو منظم زندگی اس سے معلوم ہوتی. دوسرا کمال اس شہد کی مکھی کا یہ ہے کہ ان کا حفاظتی نیٹ ورک نظام بڑا مضبوط ہے. تو یہ جتنی مکھیاں صبح جا کے شام واپس آتی ہیں اور اپنے اپنے چھتے کے اس سوراخ میں اندر جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ بے دھڑک چلی گئی. وہاں ایک دربان، ایک چوکیدار مکھی موجود ہوتی. ہر آنے والی مکھی کو پہلے وہاں پہ اپنی چیکنگ کروانی ہے، جیسے ہوتا ہے سیکیورٹی کھڑی ہے تو وہ اس کے منہ کو سونگتی ہے. تو سونگنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے جو پھلوں کا رس لیا ہے وہ اس میں کوئی زہریلا رس نہیں، تو اس کو انٹرنس کی اجازت ہے، بھائی چلے جاؤ. لیکن بعض مکھی جا کے کسی زہریلے پودے کا رس لے کے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکھی اندر جائے گی اور چھتے میں جو شہد بنے گا وہ سب برباد ہو جائے گا، زہریلا ہو جائے گا. تو وہ جب اس کا منہ سونگتی ہے، زہر کی بو آتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو روک دیتی ہے بلکہ اس کو وہی مار کے ختم کر دیتی. اس لیے لکھا ہے کہ ایک چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری ہوئی ملتی، اس لیے کہ یہ اس کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، خطرناک ہے، تو وہیں پہ اس کو ختم کر دیا کہ بھئی زہریلا مادہ اندر آئے گا وہ شہد کو خراب کر دے گا. کتنا بڑا سبق ملا کہ ہر وہ چیز جو اندر جا کر اس ایمان کو برباد کر دے، خراب کر دے. انسان کا دل یہ ایک چھتا ہے دوستو، ایمان اس کے اندر شہد ہے. باہر کی غلط چیز اندر جائے گی، زہریلی چیز، وہ ایمان کو برباد کر دے گی، وہ اس کو خراب کر دے گی. اس لیے انسان کو ہر چیز کو دل میں جگہ نہیں دینی. اللہ کے ذکر کی ابھی بات ہوئی، تلاوت کی ابھی بات ہوئی، یہ نیک اعمال، یہ تسبیحات، یہ تلاوت اور یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں جگہ رکھنے کے قابل ہیں. باقی یہ گانے باجے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فرضی محبوب ہے،
عشق اور معاشقے ہیں، یہ وہ زہر ہے جو اندر جا کر ایمان کی دنیا کو خراب کر دیتا۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب۔